اپنے بیٹوں کو بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں, اپنی عورتوں کو بلائیں ہم اپنی عورتوں کو بلائیں, انفسنا وانفسکم ہم اپنے جانوں کو بلائیں تم اپنی جانوں کو بلاؤ, ثم نبتہل پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں تضرع کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, نیائش کرتے ہیں, ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اور لعنت کو کاذبین پر قرار دیتے ہیں. یہ قرآن کا لب و لہجہ ہے. جیسے ہی حضور نے یہ فرمایا فوراً سامنے سے آواز آئی کہ ہمیں مہلت چاہیے. آخر مہلت کی ضرورت کیا تھی؟ فیصلہ یہی ہو جائے, بعد کے لیے کیا ضرورت ہے؟ آیت کا لب و لہجہ عجیب تھا, کہا اوپر بھی آئیے اور مسئلہ کہہ کہ ہے لعنت کا ہے, جانتے ہیں. اور یہ مہلتیں اس لیے مانگی گئی تھی چونکہ پہلے ہی کہہ چکا تھا وہ ان کا بڑا, کہا لو باہلنا بقومہ باہلناہ, اگر پیغمبر نے اپنی قوم کے ساتھ مباہلہ کیا, قوم کو ساتھ لے کر آئے تو ہم مباہلہ کریں گے, اور اگر اپنے اہل بیت کے ساتھ مباہلہ کیا تو ہم مباہلہ نہیں کریں گے. کیوں یہ تعبیریں کیوں ہیں کہ اگر اپنی قوم کے ساتھ آئے تو مباہلہ کریں گے اور اگر اہل بیت کے ساتھ آئے تو مباہلہ نہیں کریں گے؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب لے کر آئے سرور کائنات اور وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے تو کیا کہا؟ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کر دیں یا اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیں تو خداوند متعال پہاڑوں کو اپنی جگہ سے کھاڑ دیتا ہے. یہ دو سوال ہیں. ایک سوال تو یہ کہاں سے جانتا ہے وہ نصارہ نجران کہ اگر قوم کے ساتھ آیا تو نبی نہیں مباہلہ کریں گے اور اگر اہل بیت کے ساتھ آیا تو مباہلہ نہیں کریں گے. دوسرا یہ کہ چہروں میں کہاں سے تعلیم پائی تھی کہ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لعنت بھیج دے تو نصرانی زمین پہ نہیں ملے گا, سب ختم ہو جائے گا. یہ اس طریقے کے لب و لہجوں کو کبھی ہم نے اس زاویے سے نہیں دیکھا کہ کیسے اس طریقے کی تعبیریں لا رہا ہے. دیکھیے آسمانی کتاب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ حق و حقیقت کو پہچانوائے. سامنے والے لجباز ضرور تھے لیکن اپنی کتابوں کا علم رکھتے تھے اور اتنا شعور تھا, اتنا رہ بھی چکے تھے وہاں مدینے میں, دیکھتے بھی تھے, رابطے بھی تھے. مدینہ کوئی نیا شہر نہیں تھا, پرانا شہر تھا. جانتے تھے کہ پیغمبر کی قوم کیسی ہے, اور جو چاہوں گا جانے موت, جانتے تھے اگر اس طریقے کی قوم آئی تو ہم 60 ہی کافی ہیں. لیکن اگر اہل بیت آ گئے, یہ کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر وہ اپنی اہل بیت کے ساتھ آئے, اس لیے کہ مانوی جنگ میں, مانوی اور روحانی جنگ میں مادیت اتنا ساتھ نہیں دیتی کہ قوموں کو لے کے نکلے. جو لوگ مانوی جنگ میں قوموں کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے کہ طاقت روحانی چاہیے نہ مادی. لیکن اگر مانوی جنگ کا شعور رکھتا ہے تو پھر وہ مادی چیزوں کا سہارا نہیں لیتے بلکہ مانوی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. لہٰذا وہیں سے سمجھ گئے کہ اگر اپنے اہل بیت کے ساتھ آئے تو مباہلہ نہ کرنا.